بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں مسلم فوجوں نے جزیرہ عرب سے نکل کر ایک بڑی اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی جو شمالی افریقہ، شام، فلسطین اور اسپین پر مشتمل تھی۔ 674 اور 717 عیسوی میں عرب لشکروں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور 732 عیسوی میں مورش فوج فرانس میں داخل ہوئی۔ اگرچہ ان تینوں حملوں میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مگر اس سے قرون وسطیٰ کے یورپی باشندوں کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ایسی طاقت کے گھیرے میں آ گئے ہیں جو کہ ان کے مذہب اور ان کے طرز زندگی کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ تب مسلمانوں نے صلیبیوں کے یورپ کو دو طرف سے گھیر لیا تھا، مغرب میں اسپین اور مشرق کی طرف سے بحیرہ روم۔ یورپ کے لیے مشرق الف لیلا تھا جو کہ دولت، خوبصورت کپڑوں، جوان لونڈیوں، عرب موسیقی اور تہذیب کا خطہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم خطے خوشحال تھے اور یورپی قومیں غربت اور لڑائی جھگڑوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ تب مغربی معاشرے پہ جاگیرداروں کی حکومت تھی جن کے لیے یورپی عوام حاری اور ملازم کا درجہ رکھتے تھے۔ صرف 1% جاگیرداروں کے پاس نواب، ڈیوک اور بیرن کے خطابات تھے، جبکہ 99% یورپی آبادی ان کی زمینوں پر کام کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف نائٹ ٹیمپلرز کی آپس کی لڑائیاں روز کا معمول تھیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے خطے میں عباسی سلطنت قائم تھی جو کہ زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ خلیفہ جو کہ امت کی وحدت کی علامت تھا، اپنے وزیروں، مشیروں اور فوجی کمانڈروں کے ہاتھوں میں یرغمال تھا۔ مگر عیسائیوں کے نقطۂ نظر سے حالات اس وقت مزید خراب ہو گئے جب مصر کے حکمران الحکیم نے عیسائیت کے سب سے مقدس مقام چرچ آف دی ہولی سپلچر کو تباہ کر دیا اور فلسطینی عیسائیوں پر ظلم ڈھانے لگا۔ ادھر سلجوکیوں میں سے امیر تیتوش جو کہ سلطان الپ ارسلان کا بیٹا اور سلجوک سلطنت کے موجودہ فرمانروا ملک شاہ کا بھائی تھا، انہوں نے مصر بنو فاطمہ سے چھینا اور وہاں عباسیوں کا خطبہ جاری کیا۔ امیر تیتوش بیت المقدس کے حاکم بن گئے اور زائرین سے محصول لیا جانے لگا، اور عیسائی مورخین کے مطابق لوگوں کا مال اسباب زبردستی چھینا جانے لگا۔ مگر ان میں سے اکثر واقعات جھوٹے اور پیٹر دی ہرمٹ اور پوپ اربن کے پھیلائے جھوٹے افسانے تھے، ورنہ اگر سلجوقی ترک مسلمان ایسی زیادتیاں کرتے تو آج ترکی 90% مسلم اکثریتی ملک نہ ہوتا۔ اسی دوران مسلمان سلجوق ترک اپنی سلطنت ہر طرف پھیلا رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم توسیع انہوں نے بازنطینی سلطنت کی طرف ایشیائے کوچک میں کی۔ 1071 میں منزکرت کی فتح کے بعد وہ قسطنطنیہ کے اور بھی قریب ہو گئے جو کہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان الپ ارسلان اور منزکرت کی جنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ سلجوقوں کی ان بڑھتی فتوحات کی وجہ سے بازنطینیوں نے رومانوس ڈائجنوس چہارم کو تخت سے اتار کر اس کی جگہ الیکسیوس کومنینوس کو بٹھا دیا، جس نے مارچ 1095 میں مغربی یورپ سے مسلمانوں کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ اس دور میں عیسائیوں کے چرچ اور عیسائی ریاست کے درمیان طاقت کی جنگ چل رہی تھی کہ پوپ یا بادشاہ میں سے کس کی عوام پر حکمرانی چلے گی۔ پوپ گریگری 7 نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ الیکسیوس کی مدد کے درخواست کے بہانے مسلح افواج کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پوپ کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا جائے، اور اس مہم کو اس نے دی لارڈز پروجیکٹ کا نام دیا۔ پوپ گریگری نے ہی مقدس جنگ کا نظریہ پیش کیا تاکہ مشرقی مقدس سرزمین کو فتح کیا جائے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے، نعوذ باللہ۔ مگر پوپ گریگری 1085 میں اس مہم کو حقیقت میں بدلنے کا خواب لے کر دنیا سے چلا گیا۔ تب پوپ اربن دوئم نے اس کا ذمہ لیا اور اس نے 27 نومبر 1095 میں فرانس کے ایک شہر کلیر مونٹ میں کیتھولک چرچ کونسل بلائی۔ مگر اس مذہبی اجتماع میں اس وقت ڈرامائی موڑ آ گیا جب پوپ اربن دوئم نے وہ تقریر کی جو آنے والی 2 صدیوں تک خون ریزی کی وجہ بنی، اور اس شخص نے اس جنگ کو خدا کی مرضی کا نام دیا، اور اس کونسل کے شرکاء نے یک زبان ہو کر کہا ایسی متبرک لڑائی میں خدا ہی کی مرضی شامل ہوگی۔ پوپ اربن دوئم نے رضاکاروں سے مشرق کا سفر کر کے لڑنے کے بارے میں رائے جانی اور وعدہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے صلیبی حملہ آوروں کو چرچ کا تحفظ حاصل ہوگا، اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ جس نے بھی اس مقدس جنگ میں رکاوٹ ڈالی وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا اور اسے عیسائیت سے نکال کر سزا بھی دی جائے گی، جبکہ لڑنے والوں کو ہر گناہ سے پاک ہونے کی بشارت دی۔ پوپ اربن کی اس ترغیب نے اس کی توقع سے بڑھ کر کام کیا۔
اس کے اس باز کی خوب پذیرائی ہوئی اور مسافروں کے ذریعے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ صلیبیوں کی اکثریت اس عقیدے سے اس لیے متاثر ہوئی کہ ان کے نزدیک اس طرح وہ مقدس سرزمین پر دوبارہ قبضہ کرنے اور یہاں دوبارہ سے عیسائیت پھیلانے کے مقدس مشن پر عمل کریں گے۔ ادھر پوپ اربن دوئم کو امید تھی کہ اس تقریر سے وہ ایک پیشہ ورانہ فوج لڑائی کے لیے اکٹھی کرے گا، مگر اس کے حصے میں یورپ بھر سے جاہل کسانوں کا ایک مشتعل ہجوم آیا جو سلجوکیوں کے ہاتھوں فنا ہونے سے پہلے یورپ بھر میں لوٹ مار اور بے شمار درندگی کے واقعات کا مجرم ٹھہرا۔ پہلی صلیبی فوج کسی ایک کمانڈ کے تحت متحد فوج نہیں تھی، بلکہ کئی افواج تھیں جن کا مین ڈویژن غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم لوگوں کا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ڈویژن منظم ملٹری یونٹس پر مشتمل تھا جس میں گھڑ سوار، پیشہ ور نائٹس اور فوجی تھے، اور اس فوج میں تقریباً 60,000 لوگ فرانس، جرمنی اور ہنگری سے آئے تھے۔ پیٹر دی ہرمٹ یعنی پطرس راہب بھی اس جنگ کا اہم کردار تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بیت المقدس کے عیسائیوں پر مسلمانوں کے تشدد کے افسانے تراشے اور اٹلی، فرانس، جرمنی اور تمام یورپی ممالک کی سڑکوں پر خون آلود صلیب لیے اپنے گدھے پر سوار روتا پھرا کہ مقدس سرزمین کو مسلمانوں سے چھینو۔ بلکہ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اسے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک خط بھی ملا ہے جو کہ آسمان سے اس پر گرا۔ جب پوپ اربن دوئم نے بھی اس کی تائید کی تو جنگی ماحول پیٹر دی ہرمٹ کی وجہ سے پہلے ہی سازگار تھا، تو سارا یورپ ثواب سمجھ کر لڑنے پر آمادہ ہو گیا، اور اسی مقدس سرزمین کو چھڑانے کے لیے تبھی صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی، جہاں ان کے عقیدے کے مطابق ان کے روحانی بادشاہ نے اپنے آسمانی تخت سے اتر کر انسانی جامہ پہنا تھا، اور جہاں ناؤز باللہ خدا کے بیٹے نے برسوں صبر کے ساتھ مشقت کی، بیماروں کو تندرست کیا اور مردوں کو زندہ کیا، اور یہ کل زمین سیدنا مسیح علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے متبرک ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس طرح پہلی بار مذہب کی بنیاد پر لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے عیسائیت میں مذہب کی بنیاد پر لڑنا منع تھا۔ یورپ میں اب عیسائی اس اعتقاد کے ساتھ نکلے کہ جس کرتے کو وہ گھر سے پہن کر نکلے ہیں، ارض مقدس میں داخل ہوتے ہوئے اسی کرتے کا کفن مل جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے ہی جذبات عمرہ اور رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے، اور انہوں نے صلیبیوں کے کھانے پینے اور راستے کی تمام منزلوں کی رہائش کا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ مذہبی جذبات اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ اگر کوئی صلیبی راستے میں مر جاتا تو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا کہ یہ اپنے گناہ دھو گیا ہے، جبکہ راستے بھر میں تبرکات کے فروخت کا کام بھی عروج پر پہنچ گیا۔ اس صلیبی جنگ کے حوالے سے پہلی مہم روانہ ہونے کا شیڈول پوپ اربن دوئم نے یہ جاری کیا کہ 1096 کے موسم بہار سے یہ فوجیں کوچ کرنا شروع کر دیں گی، مگر کچھ سر پھرے عیسائیوں نے موسم بہار کا انتظار کیے بنا ایک بوڑھے راہب پیٹر دی ہرمٹ کے سربراہی میں فوری طور پر روانہ ہونے کو پسند کیا۔ یہ سر پھرے اگرچہ جوشیلے تھے مگر غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ تھے۔ جنگی جذبات اس جنون کی حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ تب سینے یا شانے پر صلیب کا نشان بنا لینا کاشتکار کو زمیندار کے پنجے سے چھڑا دیتا، اور ہر قسم کے مجرم کو قید خانے سے آزادی دلا دیتا، اور قرض دار کو قرض کے سود سے نجات مل جاتی۔ اس مہم پر جانے والے رؤسا اور سپاہی اپنی جائیدادیں بیچ کر گھوڑے اور ہتھیار خریدنے لگے، جس سے گھوڑے مہنگے اور جائیدادیں سستی ہو گئیں۔ اگرچہ یہ صلیبی لشکر صرف ترکوں کے مقابلے میں اکٹھا ہوا تھا، مگر انہوں نے راستے میں آنے والے تقریباً 12,000 یہودی ذبح کیے۔ انہی بدکاریوں کی وجہ سے اس لشکر کی تباہی کے ایسے آثار پیدا ہو گئے کہ اگر شہنشاہ قسطنطنیہ کا والی سوس انہیں دشمنوں کے چنگل سے نکال کر اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہ کرتا تو یہ سب راستے میں برباد ہو جاتے، اور اس کام میں جو سرمایہ خرچ ہوا وہ صلیبیوں میں سے نہتے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بیچ کر اکٹھا کیا گیا۔ پطرس راہب کے ساتھ صرف 7,000 صلیبی قسطنطنیہ پہنچے۔ ابھی بقیہ 2 گروہ راستے میں تھے کہ اس گروہ نے بازنطینی شہنشاہ الیکسیوس، جس نے انہیں اپنا مہمان بنا رکھا تھا، اس پر زور دینے لگے کہ جنگ جلد شروع کی جائے۔ الیکسیوس نے ان کی سرکشی دیکھ کر اپنی اور اپنی سلطنت کی سلامتی اسی میں دیکھی کہ انہیں باسفورس کے پار ایشیائے کوچک میں جانے کا حکم دے دیا تاکہ بے دین ترکوں کو مزہ چکھایا جا سکے۔ الیکسیوس نے اصل میں صرف اپنا پیچھا چھڑایا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ آل سلجوق کے زبردست سلطان داؤد جیسے ہوشیار اور بہادر دشمن سے ہے، جس کا لقب ہی کلچ ارسلان یعنی شیر کی تلوار ہے۔
راستے میں ان کی آپس کی جھڑپوں میں تقریباً 10,000 صلیبی لڑ کر مر گئے، جس نے ان کی 1/4 قوت کم کر دی۔ اس کے علاوہ تمام صلیبی تقریباً 2 لاکھ عام لوگوں پر مشتمل ایک ہجوم تھا۔ قسطنطنیہ پہنچتے پہنچتے یہ گروہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ترکوں کا سامنا سب سے پہلے عام صلیبیوں کے ساتھ ہوا۔ ان کسانوں کے درمیان ترک جاسوس گھل مل گئے جو کہ افواہیں پھیلاتے اور جال بچھاتے رہے۔ یہ بیچارے صلیبی جنہیں پیٹر دی ہرمٹ اور مفلس والٹر گھیر کر بیت المقدس لے جانے کے لیے لائے تھے، اس سرزمین پر پہنچتے ہی لاوارث ہو گئے اور روٹی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ سلطان داؤد نے ان صلیبیوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے آسانی کے ساتھ یہ دھوکہ دیا کہ ان صلیبیوں کے بقیہ ساتھی سلطان داؤد کے دارالحکومت نیکیا پر قبضہ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، مگر جب یہ صلیبی نیکیا پہنچے تو سلجوقی سلطان داؤد کے جال میں پھنس گئے۔ یہ صلیبی ایک تنگ ندی میں جا کر ترکوں کے جال میں پھنس گئے، جہاں منتظر ترک گھڑ سواروں نے ان کا قتل عام کر دیا، اور ان کا پیچھے رہ جانے والا گروہ جب یہاں پہنچا تو انہوں نے ان بدنصیب صلیبیوں کی ہڈیوں کا بڑا ڈھیر دیکھا جو ان صلیبیوں کی سلطان داؤد کے ہاتھوں شکست کی کہانی سنا رہا تھا۔ مگر 1096 کے موسم بہار میں ایک زیادہ بڑی، مضبوط اور منظم فوج نے پیش قدمی شروع کی، اور ان فوجوں کی قیادت یورپی اشرافیہ کے اہم سربراہ کر رہے تھے۔ ان فوجوں کے مقاصد الگ الگ تھے۔ کسی کا مقصد اپنے ناموس اور وقار کو بڑھانا تھا، کسی کو نئی زمینیں حاصل کرنے کا شوق تھا تاکہ نئی سلطنت قائم کی جا سکے۔ 1096 کے آخر تک یہ فوجیں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ پہنچ گئیں، اور ان فوجوں نے بازنطینی شاہ الیکسیوس سے اتحاد کیا اور یہ حلف اٹھایا کہ یہ مسلمانوں سے جو بھی علاقے چھینیں گے وہ بازنطینی شاہ کو واپس کریں گے۔ باسفورس پار کرنے کے بعد صلیبی مارچ کرتے ہوئے ایشیائے کوچک کے سلجوق دارالحکومت نیکیا تک پہنچ گئے اور اس پر قبضہ کر لیا، اور وعدے کے مطابق اسے بازنطینی سلطنت کے حوالے کر دیا۔ مگر یہاں پہنچ کر یروشلم فتح کرنے کا ارادہ عارضی طور پر یوں ملتوی ہو گیا کہ صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد نے ایڈیسا شہر پر قبضہ کر لیا، اور ان صلیبی فوجوں کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر بالڈوین نے ایڈیسا کو فتح کر کے مشرق میں پہلی صلیبی ریاست بنا دیا۔ صلیبیوں کی مرکزی فوج اب انطاکیہ تک بڑھتی چلی گئی، اور انطاکیہ جس کا دوسرا نام عیسائیت کا پنگھوڑا ہے کیونکہ اسی شہر سے مذہبی عیسائیت کی ابتدا ہوئی تھی۔ جون 1098 میں انطاکیہ فتح ہو گیا اور اس پر بوہیمارن دی نارمن پرنس آف ٹورنٹو نے حکومت کی، مگر انہوں نے اسے وعدے کے مطابق بازنطینی سلطنت کے حوالے نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ فوج جنوب کی طرف بڑھی اور یروشلم فتح کر ڈالا۔